علی مولا وہ نہیں مانتے غیدر کو خدا کے جیسا، بعد نبیوں کے وہ صدیق کو جانے آلہ، وہ نہیں مانتے غیدر کو خدا کے جیسا، بعد نبیوں کے وہ صدیق کو جانے آلہ، اور نہیں مانتے غیدر کو نبی سے بڑھ کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، 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 ایسے ہوتے۔ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار کوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد ماظر الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو کیا ہم اپنی محبتوں کا ثبوت اسی طرح درود پڑھ کر دیں گے؟ میری توجہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ہے. الحمدللہ ہم محفل میلاد اور محفل غوث میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کوئی دنیاوی محفل میں نہیں ہیں، ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں بڑے ادب و احترام سے اس محفل میں بیٹھنا چاہیے کہ آج ہم اپنے کسی دنیاوی مفاد اور دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کون کون اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے؟ الحمدللہ ہم سب اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں آپ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کریں گے. رزقی ظاہری حیات مبارکہ میں اس کا جواب نظر آتا ہے، بزرگان دین کی سیرت میں ہمیں اس کا جواب نظر آتا ہے. کہا جاتا ہے او انسان، اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو صرف عبادت یہی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے رہو، تم تسبیح کھٹکھٹاتے رہو، بلکہ عبادت یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے بعد تم اپنا کاروبار کرو تو شریعت کے مطابق کرو، تم اپنے والدین کی خدمت کرو تو شریعت کے مطابق کرو، اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو تو شریعت کے مطابق کرو. جب تم یہ سارے دنیا کے کام شریعت
کے مطابق کرتے رہو گے اور نماز بھی پڑھتے رہو گے، اللہ نماز کے ذریعے بھی تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور تمہارے دنیاوی کاروبار کے ذریعے بھی تمہیں دنیا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ انسان اپنے مقصد میں اس طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنا دے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنا لے، شریعت کے مطابق عمل کرے، کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، رزق حلال کمائے، اور اس لیے کمائے کہ میں اپنے بال بچوں کی پرورش کروں گا، لیکن شریعت کے مطابق کرے، سود سے بچے، جھوٹ سے بچے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچے، ملاوٹ کرنے سے بچے، کم ناپ تول سے بچے، اور لوگوں کو وعدہ خلافی کرنے سے بچے، اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب وہ بچے گا اور کاروبار بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار میں بھی اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ دنیا میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوگا لیکن شریعت کی پابندی کر رہا ہے اور نماز کی پابندی کر رہا ہے تو اس کا یہ دکان میں بیٹھنا بھی عبادت قرار دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان اپنے مقصد میں اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم اسلام کے مطابق آج کے زمانے میں زندگی گزارے تو پھر ہمارے لیے تو زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ ہم اگر شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کے لیے جائیں اور جھوٹ نہ بولیں تو پھر ہم دنیا میں جی ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ عموماً لوگوں کو کہا جاتا ہے تاجروں سے کہ بھائی کاروبار کرو تو رزق حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرو، جو کام دیا ہے اس کام کو پورا کرو، اور جتنا وقت تم نے طے کیا ہے اس وقت تک کام کرو۔ لیکن وہاں سے ہم کو جواب ملتا ہے کہ حضرت اگر ہم اس طریقے سے کاروبار کریں گے تو ہمارا کاروبار ہی نہیں چلے گا، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کچھ پیسہ کما ہی نہیں سکتے ہیں، بازار میں ہر طرف جھوٹ ہے، اس لیے ہمیں جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا، ملاوٹ تو ہمیں کرنی ہی پڑے گی، لوگوں کو دھوکہ تو دینا ہی پڑے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیں ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اسلام میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے کاروبار بھی کیا، جھوٹ بھی نہ بولا، کسی کے ساتھ دغا بھی نہ کی، خیانت بھی نہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مالدار بنا دیا۔ اسلام میں ایسی ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی، ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی علم سے بھی نوازا، دنیاوی مال سے بھی نوازا تھا، اور دینی علم سے بھی نوازا تھا۔ آج ہم جس بزرگ کی بارگاہ میں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، آپ ان کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں۔ کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے؟ کیا آپ غربت کی زندگی گزارا کرتے تھے؟ حضور غوث پاک کا یہ معاملہ تھا کہ آپ قیمتی سے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، اچھے سے اچھے کھانے کھایا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور دین کا علم بھی ان کے پاس تھا اور دنیا کا مال بھی ان کے پاس تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا قیمتی لباس پہنتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں 1 دینار فی میٹر کپڑا آپ پہنا کرتے تھے۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، یعنی آپ کا جو کپڑا ہوا کرتا تھا آج کے زمانے کے اعتبار سے 1 میٹر کپڑا 15 سے 20 ہزار روپے کا ہوا کرتا تھا۔ کتنا؟ 15 سے 20 ہزار روپے میٹر ایک کپڑا آپ کا ہوا کرتا تھا، اور آپ ایسے زرق برق لباس پہنا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں کیوں کر عطا فرمائی تھی
یہ نعمتیں اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کیا. اور وہ زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وہ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادتیں بھی کرتے تھے اور اللہ کی فرمانبرداریاں بھی کرتے تھے. آپ لوگوں کو درس و تدریس بھی دیا کرتے تھے اور کاروبار زندگی کے اندر جو آپ کے چلا کرتے تھے وہ بھی آپ کے شریعت مطہرہ کے مطابق چلا کرتے تھے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. اب ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو ہم دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار نہیں سکتے. تو یہ ہمارا خیال غلط ہے. ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھیں کہ انہوں نے بغیر جھوٹ بولے دنیاوی مال کو حاصل کیا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رزق کو جھوٹ بولنے پر محدود نہیں کر رکھا تھا بلکہ انہوں نے رزق کو اللہ کی ذات پر محدود کر رکھا تھا. ان کو یہ یقین کامل تھا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کوئی گراہک جس کے سامنے آپ جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو چمکائیں گے اور وہ آپ کو چند پیسے دے کر چلا جائے گا جس سے بظاہر آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اس کی برکتیں ختم ہو جائے گی. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے رزق دینے والا اسی گراہک کو سمجھ لیا تھا. جس دن ہماری یہ سوچ بن جائے کہ رزق دینے والا کوئی گراہک نہیں ہے بلکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، جس دن یہ سوچ بن جائے گی انشاءاللہ اسی دن ہمارے کاروبار میں ترقیاں ہونا شروع ہو جائے. آج ہمارا ذہن اسی کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہمارے کاروبار میں بھی ترقیاں نہیں ہو پاتی. اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہر اعتبار سے شریعت کے مطابق گزرا کرتی تھی.